أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. محترم حاضرین، درس قرآن کی آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ ممتحنہ سے تفسیر کا آغاز کریں گے. ممتحنہ اس کا مطلب یہ ہے امتحان لینے والی چیز. ممتحن کہا جاتا ہے، ایگزام جو آدمی لیتا ہے اس کو ممتحن کہا جاتا ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے چند مؤمن عورتوں کے امتحان کا ذکر کیا ہے، وہ ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت کی ابتدائی آیات میں یہ بتلایا کہ ہمیں کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دوستی نہیں رکھنی ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مومنو، تم میرے اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ. تم میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. اللہ اور ہمارے یعنی مومنوں کے دشمن کون ہے انشاءاللہ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر جو ہے 8 اور 9 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے. بس عمومی بات یہ ہے کہ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ آدمی دین اسلام کا دشمن ہے تو اس آدمی سے ہمیں دور رہنا چاہیے. ویسی دوستی نہیں کرنی چاہیے جو دوستی ہم مومنوں کے ساتھ کرتے ہیں. بس آپس میں لین دین کے طور پر رکھ سکتے ہیں وہ دوستی، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے جو دوستی ہوتی ہے مومن کے بیچ میں وہ دوستی نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ وہ ہم معلوم کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہاری زندگی کے لیے نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کن امتحانات سے گزارا، انہوں نے کیسے ان تمام امتحانات میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے کامیابی کا ثبوت دیے. تو ہمیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ کون ہمارے اور اللہ کے دشمن ہیں اور دوست ہیں، وہ کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں سے دوستی کرو جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کرتے ہیں اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ تمہیں جو ہے انصاف کرنا چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ ہم دوستی رکھ سکتے ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری آیت میں، اس کے بعد والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرما دیا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم، کہ وہ لوگ جو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تمہیں اپنے گھروں سے نکال باہر کرتے ہیں اور دشمنوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی تمہارے جو دشمن ہیں ان کی مدد کرتے ہیں،
کہا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے ہم دوستی نہیں کرنا چاہیے. اس سے واضح ہو گیا. اور علماء اکرام کی زبان میں اگر کہا جائے اس کو کہا جاتا ہے الولاء والبراء. ولا کا مطلب یہ ہے دوستی اور برا کا مطلب یہ ہے دوری اختیار کرنا. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اس طرح سے معاملہ کریں. چونکہ ہم ایسے وطن میں زندگی گزارتے ہیں جہاں جو ہے مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے جس طریقے سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی تعلیم دی ہے, ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کو کسی طریقے سے ہم جو ہے تکلیف نہ دیں. شریعت اسلامیہ کا جو اس کی تعلیم ہے اس کو ہم مد لحاظ رکھ کر ہم زندگی گزاریں, اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اس کے بعد حضرات, جس امتحان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ جب معاہدہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ کفار کے ساتھ, جب مسلمان مدینے میں رہنے لگے تو کفار کے ساتھ جو لوگ مکے میں تھے ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان ہو کر آ جائے مدینے تو مدینے والوں کو چاہیے کہ اسے لوٹا دیں. لیکن اس چیز میں اس بات کی وضاحت نہیں تھی کہ مرد یا عورت, مسلمان ہو کر مرد آئے یا عورت آئے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا. وضاحت نہیں تھی مرد اور عورت کی, صرف اتنا ہی تھا کہ کوئی آئے تو اس کے بعد جب عورت آنے لگی تو سبحان اللہ, تو اس میں شک و شبہ پیدا ہوا کہ کیا وہ عورت صحیح معنوں میں ایمان میں داخل ہو کر آ رہی ہے یا کسی اور چیز کی وجہ سے, یا کسی انسان کی محبت میں, یا کسی اور چیز سے لوگ اس مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ امتحان لیں, اور امتحان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ عورت صحیح معنوں میں مومنہ ہے تو اس عورت کو جو ہے دوبارہ ان لوگوں کی طرف واپس نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ, اگر تمہیں معلوم ہو گیا یہ مؤمنہ ہیں, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, ان مومنات کو کفار کی طرف مت بھیجو. لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ, یہ عورتیں ان کے لیے اب جائز نہیں رہی. اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو گئی تو اس کا جو شوہر ہے وہ اس کے لیے اب جائز نہیں. شریعت اسلامی کی ابتدا میں جو ہے اس بات کی چھوٹ تھی, لیکن اس کے بعد اس کو حرام قرار دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیعت کے سلسلے میں کہا, یعنی یہ جو عورتیں آتی ہیں تو امتحان کے ساتھ ساتھ ان سے بیعت لی جائے, کچھ ایگریمنٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک, جب کوئی مؤمنہ عورت آ جائے تو آپ بیعت کرنا چاہیے. کس بات پر؟ کہا اللہ یشرکن باللہ شیئا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ, ولا یسرقن, چوری نہ کریں, ولا یزنین, زنا نہ کریں, ولا یقتلن اولادہن, اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں, ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, اور یہ عورتیں جو ہے دوسروں پر الزام نہ لگائیں, بہتان نہ لگائیں. ولا یعصینک فی معروف, اور گناہ نہ کریں, اچھی باتوں کے خلاف ورزی نہ کریں. فبایعہن واستغفر لہن اللہ, اور آپ ان سے کیا کیجئے, بیعت کر لیجئے ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر, اور آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کیجئے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں سورہ الممتحنہ کی آخری آیت میں پھر دوبارہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, کہ اے ایمان والو تم ایسے لوگوں سے, ایسی قوم سے دوستی نہ رکھنا جس قوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں سے دور رہیں, لیکن ہاں دنیاوی معاملات میں جو ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اس طرح سے جو ہے سورہ ممتحنہ ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد سورہ صف کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ صف کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا, جیسا کہ دوسری صورتوں میں ہم نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین کے درمیان ہے.
وهو العزیز الحکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت حکمت والا اور پاورفل ہے، زبردست ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھلایا ہے ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم جو کہتے ہو وہ کیوں کرتے نہیں ہو۔ اس سے پتا چلا کہ قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہ کیجئے، یہ مت کیجئے، لیکن میں خود اس گناہ میں ملوث رہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس مجھے سوال کیا جائے گا، مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قول اور عمل میں آدمی کا جو ہے تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے سنا ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے بارے میں کہا کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہو اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم کتاب اللہ کو پڑھتے ہو، یعنی توریت تم پڑھتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی دی ہے۔ کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے لوگو، میں ایک اللہ کا رسول، بھیجا گیا رسول ہوں، اور میں جو کچھ نازل کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ان تمام چیزوں کو جو ہے اس پر ایمان رکھنے والا ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا اور میں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے انسان کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا نام تھا احمد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے جب ان کے سامنے تمام دلیلیں واضح ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، لوگوں کو دعوت دیے، لوگوں نے کہا ارے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے، لوگ جو ہے بالکل الٹ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ یہی وہ لوگ ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹی باتیں گھڑا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا دین اسلام کے سلسلے میں کہ دین اسلام کی روشنی باقی رہے گی، کسی انسان اور کسی بھی جاندار کی طاقت نہیں ہے کہ دین اسلام کی روشنی کو مٹائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تجارت کے سلسلے میں کہ وہ ایسی تجارت ہے جو تمہیں عذاب سے چھٹکارا دے گی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں جس تجارت کی وجہ سے تم دردناک عذاب سے چھٹکارا پاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ وہ تجارت کون سی تجارت ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، دین اسلام میں جو ہے اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی دین اسلام کے لیے اگر انسان کو مال دینے کی ضرورت ہو تو انسان مال دے گا، جان دینے کی ضرورت ہو تو انسان اپنی جان کو بھی دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ومساکن طیبہ، اور جو ہے محلات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں رکھے گا، فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ سب سے بڑی کامیابی تو وہ کامیابی ہے کہ انسان جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے مددگاروں کے سلسلے میں کہا، اللہ کے مددگار، کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ کیسے؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ میرے مددگار کون ہیں؟ تو ان کے ماننے والوں میں سے پھر دو گروپس میں بٹ گئے وہ لوگ۔ چند لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گروپ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، کہ ایک گروپ نے بنی اسرائیل میں سے جو ہے
मूसा ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, और दूसरा गुरु दूसरी जमात अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी का इनकार कर दिए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया फअय्यदना अल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फअस्बहू ज़ाहिरीन। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा हमने ईमान वालों की तायीद की, ईमान वालों की हमने मदद की। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की किस तरह से मदद की, इससे पहले बात गुजर चुकी है। तो इससे पता चला कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मददगार का क्या मतलब है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मदद करने का मतलब यह है कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिस तरीके से हमसे हो सके हमारी जिंदगी से वो हम करें, यही है अल्लाह की मदद करना। उसके बाद सूरा अल जुमुआ शुरू हो रही है। सूरा अल जुमुआ की इब्तिदाई आयत में भी वही तस्बीह का जिक्र है कि अल्लाह की तस्बीह बयान करती है हर वो चीज जो जमीन व आसमान के अंदर मौजूद है। फिर अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के दरमियान से निकाला जो लोग जाहिल थे, अनपढ़ थे, उनके पास कोई अदब, तहजीब व तमद्दुन की कोई चीज नहीं थी। अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों में से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी की शक्ल में भेजे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तालीम देते रहे और लोगों का तज़किया करते रहे, यानी किन बातों से लोग अपने दिलों को पाक कर सकते हैं, और हिकमत की बातें सिखाते रहे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है, उन लोगों की मिसाल जिन लोगों के पास अल्लाह की किताब है लेकिन किताबुल्लाह से वो लोग इस्तिफादा नहीं करते, फायदा नहीं उठाते। कहा अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की मिसाल गधे की है। वो गधा जिसके पीठ पर किताबें लाद दी गई हैं, उसकी पीठ पर किताबें हैं, लेकिन गधा वो जानवर जो कोई इस्तिफादा नहीं कर सकता, बस उसके पीठ में जो है वो उसको लादता रहता है, लेकर जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ठीक उसी तरह वो इंसान जो किताबुल्लाह को पाकर ना पढ़े, उससे फायदा ना उठाए, उसकी मिसाल इस गधे की तरह है जिसके ऊपर किताबें रख दी जाए लेकिन उससे कुछ पता ना चले। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खुसूसन यहूदी और ईसाइयों के बारे में कहा था, लेकिन ये बात हम पर भी आती है अगर हम कुरान मजीद को छोड़ दें, कुरान मजीद से इस्तिफादा ना करें, फायदा ना उठाएं, तो यही मिसाल हम पर भी लागू होती है। तो हम सबको चाहिए कि कुरान मजीद से ज्यादा फायदा उठाएं। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया यहूदियों के बारे में कि ये लोग मौत से बहुत डरा करते हैं। हर मुशरिक जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता वो मौत से बहुत डरा करता है। कहा अल्लाह ताला ने कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन्नास। इन लोगों का दावा था, यहूदियों का, ईसाइयों का, कि हम ही अल्लाह के चहीते बंदे हैं, हमारे अलावा दुनिया में कोई चहीते बंदे नहीं है, महबूब बंदे हम ही हैं। तो कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अल्लाह ताला ने, तो आप कह दीजिए कि तुम मौत की तमन्ना करो। क्यों? वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। ये लोग मौत से घबरा जाएंगे। क्यों? इन लोगों ने जो कुछ किया है वो सब जानते हैं, इनका अंजाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास क्या हो सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो मौत है जिससे तुम भागना चाहते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मिलने वाली है, तुम्हें जरूर बजरूर आकर लेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। फिर तुम्हें उस रब की तरफ, उस जात की तरफ लौटना है जो हर चीज से बाखबर है, उसके सामने जाहिरी और बातिनी हर चीज एक सा है। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे कामों जो कुछ तुम किए थे उन तमाम चीजों से तुम्हें बाखबर करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिरी आयतों में जुमा के सिलसिले में कहा, जुमा के दिन और जुमा की नमाज के आदाब के सिलसिले में कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै। ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज की तरफ तुम्हें बुलाया जाए तो तुम क्या करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र की तरफ चले जाओ, यानी नमाज की तरफ चले जाना है और अपनी तिजारत, बै व शिरा, खरीद व फरोख्त को छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम जानते हो तो इसी में ही भलाई है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा नमाज के बाद जब इबादत हो जाए तो तुम क्या करो, जमीन में फैल जाओ और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रिज़्क और रोजी को तलाश करते रहो।
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخیر میں کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب یہ لوگ تجارت کو دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی لہو و لعب کی بات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ کیا ہوا، لوگوں کے کان میں آواز پڑی کہ تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے، تجارت کی ایک ٹیم گروپ آئی ہوئی ہے دور دراز جگہ سے۔ تو لوگ جو ہے مسجد سے نکل پڑے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ بس مفسرین کہتے ہیں تقریباً 12 لوگ صرف باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کو مطلب یہ لگا کہ یہ لوگ چلے جائیں گے تو ہمیں وہ چیز نہیں مل سکتی ہے، یہی موقع ہے چلے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ لوگ تجارت کو دیکھتے ہیں یا کوئی دنیا کی کوئی بات کو دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، اس کی طرف دوڑ کر چلے جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو اکیلے کھڑے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا کریں گے تو ایسی بات نہیں ہے، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، تو کہا اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر تجارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجارت ہے، اس تجارت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی تجارت سب سے بڑی تجارت ہے۔ واللہ خیر الرازقین، یہ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر دینے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان ہو جائے، علماء اکرام نے کہا ہے تو خرید و فروخت کرنا، بزنس کو جو ہے جاری رکھنا، یہ بالکل حرام ہے۔ علماء اکرام نے کہا ہے یہ بالکل حرام ہے، سب کو بند کر کے نماز کی طرف چلے جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہو رہی ہے۔ منافق ہم سب جانتے ہیں، منافق اس کو کہا جاتا ہے جو بظاہر یہ ظاہر کرے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے ان کے دلوں میں کفر رہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں منافقین بہت سارے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو کہہ بھی دیا تھا کہ فلاں 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 آدمی منافق ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مسلمانوں کی طرح تمام اعمال کیا کرتے تھے تاکہ ان تمام حقوق سے یہ لوگ محروم نہ رہیں جو مسلمانوں کو ملتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں نے تو اپنے قسموں کو جو ہے ڈھال بنا کر استعمال کیا ہے۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ان کا حال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ہے اسٹیمپ لگا دیا ہے، مہر لگا دیا ہے، یہ لوگ دین اسلام کی باتوں کو جو ہے سمجھ نہیں پائیں گے ان کے کاموں کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ بظاہر تو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوں گے، ان کے جسم بہت تر و تازہ ہوں گے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے، ان کے جسموں کو دیکھیں گے تو بہت خوشنما نظر آئے گا۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب یہ لوگ بات کریں گے تو آپ بہترین، یعنی یہ لوگ بلاغت و فصاحت، ان کی بات بہت اچھی ہوگی، یعنی بات کرنے میں اور چلنے میں بظاہر یہ لوگ بہت خوبصورت ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یہ لوگ اس لکڑی کی طرح ہیں جو لکڑی دیوار میں لگائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی استفادہ کرنے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر سے بات صرف گزر جاتی ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ ان کو ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بات کہی ہے کہ جب ان کو استغفار وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، بلایا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف، اللہ تعالیٰ تمہاری استغفار کرے گا، تمہیں معاف کر دے گا، تو یہ لوگ لوٹ کر چلے جاتے ہیں، منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، دونوں برابر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو ہے یہ بری عادات
اور خصلت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اموال اور اولاد کے سلسلے میں، یعنی مال و دولت اور اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ چوکنا رہنا، بہت جو ہے آدمی کو آگاہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت اور ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے، یہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو آدمی دولت اور اولاد کی محبت میں اللہ کو بھلا دے تو یہ تمام کے تمام آدمی گھاٹا اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ موت آنے سے پہلے تمہیں جو نیک کام کرنا ہے وہ تم کرو. خصوصاً یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک کاموں میں سے انفاق فی سبیل اللہ کی بات کہی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے. پھر اس کے بعد تم یہ کہو گے کہ کاش مجھے دوبارہ لوٹایا جاتا تو میں فلاں 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 کام کرتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. لیکن یہ تمام کی تمام آرزو اور تمنائیں ایسی ہی رہ جائے گی، لوگوں کو دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا. اس کے بعد سورہ تغابن شروع ہو رہی ہے. تغابن غبن کا معنی ہے کہ آدمی خسارہ اٹھائے. کوئی چیز ملنے والی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ چیز نہیں ملے گی، آپ محروم ہو جائیں گے، اس کو تغابن اور غبن کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں بھی تسبیح کے بارے میں کہا کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف رہتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے عذاب وغیرہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سلسلے میں کہا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اس دن کو یاد کرو جس دن کیا ہوگا، لوگ جمع کیے جائیں گے. ذلک یوم التغابن، یعنی لوگ جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جو جہنم کے مستحقین ہیں ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. لیکن جہنمیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے اگر وہ نیک کام کرتے تو جنت کے اندر کچھ انعامات انہیں بھی نصیب ہو جاتے، لیکن وہ نیک کام نہ کرنے کی وجہ سے ان تمام نعمتوں کو جو ہے ان لوگوں کو دیا جائے گا جو جنت میں داخل ہوں گے. گویا کہ ان کا بھی ایک حق تھا لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اپنا جو حق تھا، اپنے انعام تھا، اس سے وہ محروم ہو گئے. تو اسی لیے اس صورت کا نام تغابن کہا گیا. دھوکے میں آدمی پڑ جائے گا قیامت کے دن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ مصیبت جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہی مصیبت انسان کو آئے گی، اس کے علاوہ کچھ مصیبت جو ہے آنے والی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں کہا. پھر اخیر میں کہا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ ایمان والو تمہیں یاد رکھنا، تمہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ تمہاری بیویوں میں سے اور بچوں میں سے دشمن ہیں. تمام کی تمام بیویاں اور اولاد تمہارے جو ہے کام آنے والے نہیں ہوں گے، نیک نہیں ہوں گے، ان میں سے بھی تمہارے دشمن ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ کل قیامت کے دن آدمی سے ہو سکتا ہے پوچھا جائے اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنی بیویوں کے سلسلے میں، اور ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ آدمی جو ہے اٹک جائے اللہ رب العالمین کے دربار میں. تو انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ان کو نصیحت کرے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں انہیں تعلیم دے زندگی گزارنے کے لیے. یعنی ہر انسان کی جو ذمہ داری ہے اس انسان کو چاہیے وہ ذمہ داری وہ نبھائے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ پوچھا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ سے کیا مطلب ہے کہ اگر مال اور دولت کی محبت میں آدمی رہ جائے، اللہ کو بھلا دے تو یہی فتنہ بن جاتی ہے. اس کے بعد پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی بخیلے سے بچایا جائے وہ آدمی جو ہے کامیاب ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر اللہ رب العالمین کو قرض حسن دو. قرض کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم ادھار میں دیتے ہیں. تو گویا
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گویا کہ اللہ کو ہم ادھار دیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دگنا کرے گا. جیسا کہ ہم نے دوسری آیتوں میں بھی معلوم کیا کہ جو کچھ ہم اللہ کو دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے دن ہم ضرور بضرور اس کا انجام اور بدلہ پائیں گے. اس کے بعد سورہ طلاق شروع ہو رہی ہے. سورہ طلاق کا مطلب کیا ہے ہم جانتے ہیں. طلاق ایک ایسا طریقہ ہے میاں بیوی کے دوران اگر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو شریعت اسلامیہ کے اندر یہ راستہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے طلاق ایک ایسی چیز ہے جو ہے حلال اور جائز چیزوں میں سے سب سے بدترین چیز ہے وہ طلاق. حلال چیزوں میں اس کے باوجود یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا کہ طلاق کے کیا آداب ہیں. اس میں بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں کہ آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق پہ اتر نہ آئے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ شوہر کس طرح سے کن امور کو وہ اپنائے, ان کے کیا درجات ہیں اس کو اپنائے. سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ نصیحت کرے بیوی کو, بستر الگ کرے. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ آدمی ہلکا سے اس کے جسم پر اور کرے, مارے, یعنی ایسا نہیں جس کی وجہ سے چوٹ محسوس ہو, خون نکل پڑے, ایسا نہیں, بلکہ اس کے احساس کو چوٹ پہنچانا ہو. اس سے بھی اگر بات نہ چلے کہا گیا ہے کہ فریقین میں سے حکم مقرر کرے. شوہر کی طرف سے چند لوگ آئے, بیوی کی طرف سے چند لوگ آئے اور بیٹھ کر معاملے کو سدھارنے کی کوشش کرے. اگر اس کے باوجود کچھ نہ سدھرے تو آدمی طلاق پر آ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ بس زندگی نہیں گزر رہی ہے اس کے باوجود زندگی گزارنا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اسلام نے یہ راستہ بھی نکالا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب کا یہاں پر ذکر کیا ہے. میں بس مختصر انداز میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة, کہ اے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا. صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے مخاطب صرف نبی ہے, بلکہ ہر انسان ہے کہ جب تم طلاق دو تو عدت میں طلاق دو اور عدت کو گنو. اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی جب طلاق دے تو کچھ باتوں کا جو ہے اسے دھیان اور خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عورت طہور کی حالت میں ہو, حیض کی حالت میں نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب طہور کی حالت میں ہو تو ہم بستری نہ ہو. اس کے بعد آدمی جو ہے طلاق دے سکتا ہے. اور طلاق جو ہے جتنی بھی طلاق اپنی زبان سے کیوں نہ کہہ لے, ایک ہی طلاق مانی جائے گی ایک دفعہ. اس کے بعد جو ہے 3 ماہ 3 طہر 3 حیض جب آ جائے اس عورت کو یہ جو مدت ہے انتظار کرنا ہے. وہ عورت انتظار کرے گی کہ میرا شوہر مجھے لوٹا لے اپنے زوجیت میں. جی ہاں, اس کو جو ہے رجعی کہا جاتا ہے. اگر وہ شوہر اس کو عورت کو لوٹا لیا تو الحمدللہ اچھی بات ہے. یہ جو 3 طہر ہے اس سے پہلے, اگر اس کے نکلنے کے بعد 3 مہینے کے نکلنے کے بعد دوبارہ اگر چاہے کہ وہ عورت اس کے پاس رہے تو اس مرد کو دوبارہ نکاح کرنا چاہیے اور نیا مہر دینا چاہیے. جی ہاں, ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو 3 مہینے کی جو مدت ہے عورت کہاں رہے گی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہی کہ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر پر رہے گی, اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہے گی. کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا حکمت ہے؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. کہا اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دلوں کے درمیان جو ہے خوشحال اور جو ہے محبت پیدا کر دے, ایسا ایک راستہ نکالے جس کی وجہ سے پھر آپس میں رہنے لگے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے طلاق وغیرہ کا معاملہ جب آتا ہے عورت کو نکال دیا جاتا ہے, یہ تو عورت جو ہے نکل کر چلی جاتی ہے اپنے گھر والوں کی وجہ سے. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہیں. قرآن کہتا ہے ہم سے کہ وہ عورت عدت گزارے گی اپنے ہی شوہر کے گھر میں. تو یہ ہے طلاق کے آداب. جی ہاں, اگر جیسا کہ ہم نے سورہ البقرہ میں سنا ہے الطلاق مرتان, یعنی کہ ایک مرتبہ آدمی یہ طلاق دیا, 3 مہینے گزر گئے, اس کے بعد پھر دوبارہ ایسا ہی ہوا طلاق دیا, 2 مرتبہ یہ چانس تھے اس کی زندگی میں. تیسری مرتبہ اگر ایسا ہی ہو جائے طلاق دیا
جی ہاں اس کے بعد جو ہے اور لوٹا نہیں سکتا وہ آدمی اپنی بیوی کو. کب لوٹا سکتا ہے, اس سے کب شادی کر سکتا ہے, ہم سب جانتے ہیں جب اس عورت کی شادی یا نکاح کسی اور مرد سے ہو جائے, پھر طلاق ہو جائے, اس کے بعد وہ عورت اپنے جو ہے سابقہ شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. اور بھی کچھ باتیں ہیں طلاق کے سلسلے میں. کہا اللہ تعالیٰ نے وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتی ہیں لیکن طلاق واقع ہو گئی ہے, تو کیا یہ عورت کی عدت کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر. 3 مہینے اس عورت کو بھی جو ہے انتظار کرنا پڑے گا دوسری شادی کے لیے. واللائی لم یحضن, یا ایک ایسی عورت جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے, یا تو بالغ ہونے کے باوجود اس کو حیض نہیں آ رہا ہے, تو کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کیا ہے طلاق, مطلب نکاح ہو چکا ہے لیکن حیض آنا ابھی شروع نہیں ہوا ہے, تو طلاق واقع ہو جانے کے بعد اس عورت کو بھی, اس لڑکی کو بھی 3 مہینے جو ہے انتظار کرنا پڑے گا. اس کے بعد عدت کی اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. ایک عورت جو حاملہ ہے تو حمل کی حالت میں طلاق ہو گئی, تو اس عورت کی عدت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ حمل جب ہو جائے یعنی بچہ جب پیدا ہو جائے, تو اگر طلاق دینے کے دوسرے دن بھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو بس وہی عدت ہے, اس کے بعد وہ عورت جو ہے دوسرے انسان سے شادی کر سکتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ وہ عورت جو حاملہ ہے اس کا حمل جو ہے یعنی بچہ پیدا ہو جانا, یا تو پھر وہ عورت جس کا جو ہے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اس کے لیے بھی یہی عدت ہے, علماء اکرام نے فرمائے. یہ کچھ مختصر سی بات تھی طلاق کے سلسلے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, جی ہاں اور ایک بات ہے دودھ پلانے کے سلسلے میں, یعنی مرد نے اپنی بیوی کو جو حاملہ تھی اس کو جو ہے طلاق دے دی ہے, تو کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. تو اس مرد کو چاہیے کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو تو خرچ کرنا پڑے گا, نان و نفقہ دینا پڑے گا, یہاں تک کہ وہ عورت جو ہے بچہ پیدا کر دے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اور جب تک دودھ پلائے اپنے بچے کو تب بھی جو ہے اس کا بدلہ دینا پڑے گا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت دودھ نہیں پلا رہی ہے, اس کی بیوی, اس مرد کی بیوی دودھ نہیں پلا رہی, خود سے کسی اور عورت کو دودھ پلانے کے لیے دیا گیا ہے اس بچے کو, تو قرآن کہتا ہے کہ اس عورت کو بھی اجرت دینا پڑے گا. یہ کچھ باتیں تھیں ازدواجی تعلقات کے سلسلے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین و آسمان کے سلسلے میں کہا ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان 7 ہیں, تو ٹھیک اسی طرح زمین بھی 7 ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ طلاق کی آخری آیات اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں کی طرح زمین کو بھی پیدا کیا ہے 7. تو اس سے پتا چلا کہ زمین بھی 7 طبقات ہے, زمین میں 7 منزلیں ہیں. اس کے بعد جو ہے سورہ التحریم شروع ہو رہی ہے. تحریم کا مطلب کیا ہے؟ حرام قرار دینا, کسی چیز کو حرام قرار دینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیے تھے. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش, ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے. تو معمول کے مطابق جو وقت گزارنا رہتا ہے ازدواج کے پاس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا زیادہ وقت گزار دیے تھے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر پر. تو جو ہے حفصہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات ان لوگوں نے ایک پلاننگ کیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے جو ہے ایک طرح کی بو آ رہی ہے, اور وہ بو کون سی بو ہے؟ کہا مغافیر. مغافیر نامی ایک پھل جو ہے عرب میں ملتا ہے, تو کہا اس پھل کی بو آپ کے منہ سے آ رہی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد سے قسم کھا رہا ہوں کہ آج کے بعد سے میں شہد کو حرام قرار دے رہا ہوں اپنے اوپر. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی
جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو کیوں آپ حرام قرار دے رہے ہیں؟ تو اس سے پتا چلا کہ حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، نبی کو بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کے ایندھن کون ہیں؟ الناس والحجارہ، انسان اور پتھر۔ انسان اور پتھر کے ذریعے سے جو ہے آگ کو سلگھایا جائے گا، ایندھن ہے۔ ہم دعا کرنا چاہیے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جہنم سے بچیں، اور جو ہے یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ ہم خود بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت جو بیوی بچے وغیرہ جو بھی ہیں ان کو بھی ہم قرآن مجید کی تعلیم دیں، حدیث کی تعلیم دیں، تاکہ جہنم سے بچیں اور جنت کے مستحق قرار پائیں۔ اس کے بعد محترم حاضرین، توبہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم توبہ نصوحا کرو۔ توبہ نصوحا کا کیا مطلب ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا ہے یعنی خالص توبہ۔ خالص توبہ ہم کسے کہیں گے؟ اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کسی گناہ سے توبہ اس وقت کرے گا اور اس طریقے سے کرے گا کہ آئندہ سے میں اس چیز کو نہیں کروں گا، پوری طرح سے وہ چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کہ اب میں کر رہا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں، پھر بس چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ کروں گا، پوری طرح سے آدمی چھوڑ دے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی اس پر شرمندہ ہو، جو گناہ کا کام کیا ہے اس پر شرم محسوس کرے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں عزم مصمم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ میں کبھی ایسا جو ہے گناہ کا کام کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو تو اس آدمی کو چاہے کہ اس بندے کے پاس جائے اور معافی طلب کرے۔ اگر کچھ دینا رہے، مثال کے طور پر اس کا کوئی حق اس نے مار لیا تھا تو اس آدمی کو چاہے اس کا حق اس کو لوٹا دے۔ یہ 4 شرائط ہیں اس توبے کے لیے۔ اگر یہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو اس توبے کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جب لوگ جو ہے قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے تو اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگ بہت یعنی ذلیل و خوار ہوں گے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ مومنوں کے پاس ایک طرح کی روشنی ہوگی، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے معلوم کیا، اور اس روشنی کے لیے جو ہے روشنی کو حاصل کرنے کے لیے منافقین کفار بھیک مانگیں گے مومنوں سے، تھوڑی روشنی ہمیں بھی دے دو، لیکن مومن کہیں گے یا فرشتے کہیں گے آج کے دن تمہیں یہ روشنی ملنے والی نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کی عورتوں کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کفار سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ نوح علیہ السلام کی بیوی ایک ہو گئی اور دوسری ہے لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے کے انڈر میں تھی، اس کے باوجود ان کو جو ہے ہدایت کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو مثال دی ہے ان کی مثال۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو ہے نیک آدمی کے انڈر میں جو لوگ رہیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ تمام کے تمام نیک ہو جائیں گے۔ آدمی کی کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی ان کو ہدایت کی طرف بلائے، لیکن ہدایت کی توفیق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کے بعد اور 2 عورتوں کی مثال مومنوں کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی جس کو آسیہ کہا جاتا ہے، فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، کہ مومنوں کو دیکھنا چاہیے کہ فرعون کی بیوی جو فرعون کے ماتحت تھی، اس کے باوجود یہ اللہ والی تھی، یہ مومنہ تھی۔ فرعون کی بہت ساری مصیبتوں اور اس کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود اس نے ایمان کو نہیں چھوڑا، تو اس میں مثال ہے ہمارے لیے مومنوں کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور عورت کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ ہے
ام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں، ومریم ابنت عمران، عمران کی بیٹی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کہا اللہ تعالیٰ نے التی احسنت فرجہا، جس نے اپنے شرمگاہ، اپنے شرم و حیا کی پاسداری کی، حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کے جو ہے رحم میں پھونکا، یعنی اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مادر رحم میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نیک عورتوں میں سے تھیں، عبادت گزار عورتوں میں سے تھیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم سورہ ملک سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے. بہت ساری باتیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.